अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की कहानी एक मुस्लिम सल्तनत के बादशाह पर है। उस बादशाह की 3 बेटियां थीं। वो तीनों अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। बेटियां भी उस पे जान छिड़कती थीं। बादशाह उनके साथ खाता पीता, सैर करने जाता। यहाँ तक कि बादशाह ने तलवारबाजी भी उन बेटियों को अपने हाथ से सिखाई। खुद से लड़ना सिखाया कि तलवार से कैसे लड़ा जाता है। बस ये कि बाप बेटियों पे और बेटियां बाप पे जान छिड़कते थे। एक दिन बादशाह महल में अपनी बेटियों के साथ बैठा हुआ था। उसने अपनी बेटियों से कहा कि बेटा, तुम खुश तो हो ना? सबसे बड़ी बेटी बोली, बाबा जान, आप हमें इतना अच्छा खिलाते पिलाते हैं, इतने बेहतरीन लिबास पहनाते हैं, इतनी जगहों पर घुमाने लेके जाते हैं, हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है आप मुहैया करते हैं, हमें बेहतरीन लिबास देते हैं, यहाँ तक कि आपने तलवारबाजी भी हमको खुद सिखाई है। मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। वाकई सिर्फ आप ही हैं जो मुझे ये सब कुछ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे सब कुछ दिया है। बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बादशाह ने फिर दूसरी बेटी की तरफ देखा और उससे पूछा, क्यों भाई बेटा, आप क्या कहती हो? तो दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बेशक बाबा जानी, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। बेहतरीन कपड़े, जेवर, बेहतरीन खाना, रहने के लिए बेहतरीन महल। आप हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वाकई आप हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। ये सब कुछ आपकी तवज्जो से मुझे मिला है। शुक्रिया बाबा जानी। फिर बादशाह ने तीसरी बेटी की तरफ देखा तो तीसरी बेटी सबसे छोटी थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम क्या कहती हो? तुम खुश हो? तो बादशाह की बेटी ने जवाब दिया, बेशक बाबा जानी, अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया, दौलत, इज्जत, यहाँ तक कि आपका प्यार, माँ का प्यार। आप हमें बहुत प्यार करते हैं बाबा, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कुछ मेरे पास है वो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है और अल्लाह मुझे मेरे नसीब से देता है। बादशाह ने बेटी की बात सुनकर कहा, क्या कहा तुमने? कौन देता है? बेटी ने जवाब दिया, बाबा जानी, अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया है मेरे नसीब से दिया है। मैं खाती भी अपने नसीब से हूँ, पीती भी अपने नसीब से हूँ, जो पहनती हूँ वो भी अपने नसीब से पहनती हूँ, और आप जो मिले हैं मुझे, वो भी मुझे बहुत अपने नसीब से ही मिले। अल्लाह ने मुझे मेरे नसीब से मेरे बाबा अदा किए। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो मगरूर था। लिहाजा उससे ये बर्दाश्त ना हुआ कि दोनों बेटियां तो मुझे कहती हैं कि बाबा जानी ने हमको सब कुछ दिया है, और ये तीसरी बेटी बगावत कर रही है और मुझसे कह रही है कि जो कुछ है मेरे नसीब का है। वो बहुत गुस्सा हुआ और वहाँ से उठकर चला गया। दूसरे दिन सुबह बादशाह ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी से सवाल किया, बोलो बेटा, तुम क्या कहती हो? तो बेटी ने जवाब दिया, बाबा जानी, बेशक जो कुछ भी दिया है अल्लाह ने मुझे मेरे नसीब से दिया है। आप भी, मेरी माँ भी, ये महल भी, ये जेवरात भी, ये कपड़े भी, खाना पीना भी और तमाम आसाइशें अल्लाह पाक ने मुझे मेरे नसीब से अता करी है। बादशाह ये सुनकर एक बार फिर आग बगूला हो गया और कहने लगा, बेटा, तुम्हें पता है कि आगे तुम्हारे नसीब में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? बेटी ने जवाब दिया, नहीं बाबा जानी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो भी कुछ होगा अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा होगा। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। बादशाह अपनी बेटी की इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हुआ, बहुत आग बगुला हुआ। उसने अपने दरबान को हुक्म दिया कि जाओ, इसको जंगल में डालाओ, जहाँ सुनसान हो, कोई ना हो इसकी बात सुनने वाला। फिर मैं देखता हूँ कि ये मेरी बात को सुनती है या नहीं मानती। फिर मैं देखता हूँ कि ये कहती है कि सब कुछ मेरे नसीब से है या नहीं है। जब दरबान उसको जंगल में छोड़ के चले गए तो उसको बहुत खौफ आया। जंगली जानवरों की आवाज़ों ने उसको तंग करना शुरू किया। उसको वहशत आने लगी, बहुत खौफ आने लगा। उसने फिर अपने अल्लाह ताला से नमाज में दुआ करी कि ए अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ दिया है या अल्लाह तूने मेरे नसीब से मुझे दिया है। मेरे माँ बाप, मेरे माँ, मेरी बहनें, मेरी मालो दौलत, इज़्ज़त, लिबास, खाना, या अल्लाह तू ही मुझे मेरे नसीब से देता है। या अल्लाह पाक, मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाल और मेरे लिए आफ़ियत नसीब फरमा। ये दुआ मांगकर उस लड़की का दिल मुतमईन हो गया और वो जंगल में इधर उधर फिरने लगी, यहाँ तक कि रात हो गई। अगले दिन सुबह को किसी और सल्तनत का शहजादा जंगल में शिकार खेलने आया। वो तीर अंदाजी से जानवरों का शिकार कर रहा था। जैसे ही उसने तीर चलाया तो उसको एक चीख की आवाज़ आई, जो कि एक लड़की की आवाज़ थी। वो परेशान हो गया कि इतने सुनसान जंगल में लड़की क्या कर रही है और इतने ज़ोर से चीख की आवाज़ आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मेरा तीर लग गया हो। शहजादा आवाज़ की तरफ दौड़ा
اور جیسے ہی وہ آگے گیا تو اس نے وہاں دیکھا کہ شہزادی کے بازو میں تیر لگا ہوا ہے اور خون نکل رہا ہے اور شہزادی وہاں پر بے ہوش پڑی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو دیکھ کر کہا کہ لگتی تو کسی ملک کی شہزادی ہے، لامحالہ یہ یہاں کیسے آ گئی؟ بہرحال شہزادے نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے خیمے میں لے کر چلا گیا۔ وہاں خادماؤں نے اس کا علاج کیا، اس کے بازو سے تیر نکالا، اس کی مرہم پٹی کری اور اس کو دوا وغیرہ پلا کر آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح جب شہزادی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک خیمے میں موجود ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، لیکن جب اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہاں پر شاہی خاندان کے لوگ نظر آئے۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر شہزادہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، ارے لیٹی رہیے لیٹی رہیے، میں اصل میں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا، غلطی سے میرا نشانہ چوک گیا اور میرا تیر آپ کے بازو میں لگ گیا اور آپ کا کافی سارا خون نکل چکا ہے۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگی، لیکن میں نے محرم پٹی آپ کی کر دی ہے۔ شہزادی نے کہا، نہیں نہیں آپ، میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ سے انجانے میں ہوا، لیکن آپ ہیں کون؟ شہزادے نے کہا کہ میں سلطنت چشتیان کا شہزادہ ہوں، میں جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا اور یہ سب حادثہ ہو گیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ شہزادے کے پوچھنے پر شہزادی نے اس کو سارا ماجرا بتا دیا اور سب کچھ بتا دیا کہ اس کو کیسے یہاں جنگل میں چھوڑا گیا اور وہ کیسے یہاں 2 دن سے جنگل میں پڑی ہوئی تھی۔ شہزادے نے اس شہزادی سے کہا کہ میں آپ کو آپ کے محل چھوڑ دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ شہزادی نے کہا کہ نہیں، میرے بابا جانی مجھے نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ مجھے نافرمان کہتے ہیں اور باغی کہتے ہیں، اس لیے آپ مجھے واپس جنگل میں چھوڑ دیجیے، میں یہیں پر ہی گزارا کر لوں گی۔ شہزادے نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ ایسا کیجیے کہ میرے ساتھ میرے محل میں چلیے، وہاں میرے والد اور والدہ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ الغرض شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ محل پہنچا وہاں بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ حیران ہوئے کہ شہزادہ اس لڑکی کو لے کر کہاں سے آ گیا ہے، بہت ہی حسین اور کسی ملک کی شہزادی لگتی ہے۔ ملکہ نے شہزادے سے سوال کیا، بیٹا یہ کون ہے اور اس کو آپ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ شہزادے نے کہا، امی حضور آپ کو میں سارا واقعہ بتاتا ہوں۔ یوں کہہ کے شہزادے نے ملکہ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ملکہ نے شہزادی سے کہا کہ بیٹا تم گھبراؤ نہیں، اللہ پہ توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تم آرام سے اس محل میں رہو، یہاں تمہیں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یوں شہزادی وہاں پر رہنا شروع ہو گئی، اس کو وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، ہر قسم کا تحفظ اس کو وہاں موجود تھا اور وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ یا اللہ تو نے بہت اچھا کیا میرے لیے کہ کم سے کم مجھے جنگل سے یہاں بھیج دیا، بے شک تو ہی نصیب لکھنے والا ہے۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے ملکہ سے کہا کہ ملکہ عالیہ آپ کیا کہتی ہیں، اس شہزادی کے ساتھ ہم اپنے شہزادی کی شادی کر دیں تو کیسا رہے گا؟ ملکہ عالیہ نے کہا، بادشاہ سلامت آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ لڑکی اتنی حسین اور خوبصورت ہے کہ ہمارے بیٹے کے لیے بہت موزوں رہے گی۔ جس پر بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں صبح ہی اعلان کرتا ہوں محل میں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس شہزادی سے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ دوسرے دن بادشاہ نے محل میں شہزادے اور شہزادی کی شادی کا اعلان کر دیا۔ محل کے اندر بہت خوشیاں محسوس ہونے لگی، سب بہت خوش ہوئے اور یوں شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور شہزادی اور شہزادہ محل کے اندر خوشی خوشی رہ رہے تھے، ان کی زندگی بہت خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ادھر مغرور بادشاہ نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی ایک بڑے سوداگر کے بیٹوں سے کر دی تھی۔ مغرور بادشاہ اب اپنے محل میں تنہا رہ گیا تھا، اس کا غرور اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن تاتاریوں نے بادشاہ کے محل پر حملہ کر دیا، اس کی ساری سلطنت کے اندر لاکھوں افراد کو قتل کیا اور اس کے محل پہ قبضہ کر لیا۔ بادشاہ بہت مشکلوں سے اپنی جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ جنگل میں تنہا اپنی بیٹی کو یاد کر کے بہت روتا اور وہ سوچتا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو جنگل میں نہ چھڑواتا، نہ جانے میری بیٹی کہاں ہوگی، کیونکہ اس کی دونوں بیٹیاں اپنے سوداگر شوہروں کے ساتھ دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو گئی تھیں۔ ایک دن وہی شہزادی اور شہزادہ جنگل میں گھومنے کے لیے گئے، وہاں وہ چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک شہزادی کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگی کیونکہ اس کو ایسا لگا کہ جیسے یہ اس کے بابا ہیں۔
جب وہ ان کے قریب گئی تو واقعی وہ اس کے بابا تھے۔ اس نے چھپ کر اپنے بابا کو سلام دیا اور فوراً ان کے گلے سے لگ گئی اور بہت روئی اور کہا، بابا آپ نے مجھے کیوں چھڑوا دیا تھا؟ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ اس کے باپ نے کہا، بیٹا واقعی تم صحیح کہتی تھی، جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ آج مجھے اس حال میں دیکھ کر تمہیں نہیں لگ رہا کہ میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں؟ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسا، اور میری دونوں بہنیں کہاں ہیں؟ اس کے باپ نے جواب دیا، بیٹا ان دونوں کی شادی میں نے ایک بڑے سے سودا کر کے 2 بیٹوں سے کر دی۔ وہ یہاں سے بہت دور جا چکے ہیں، وہ میری پہنچ سے بہت دور ہیں، ان سے میرا رابطہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اکیلا محل میں رہ رہا تھا۔ ایک دن اچانک تاتاریوں نے میرے محل پر حملہ کر دیا اور میری سلطنت کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ میں بہت مشکلوں سے وہاں سے جان بچا کر بھاگا اور اس جنگل میں آ گیا اور یہاں پر اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ بیٹی نے باپ کو تسلی دی اور کہا کہ بابا جان آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ باپ نے بیٹی کے ساتھ ایک شہزادے کو دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ یوں بیٹی نے باپ کو سارا قصہ سچ سچ بیان کر دیا۔ باپ اس نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بہت زیادہ فخر محسوس کرنے لگا کہ واقعی اللہ پہ توکل کر کے میری بیٹی کو کتنا اچھا صلہ ملا ہے۔ شہزادے نے شہزادی کے والد سے کہا کہ بابا جان آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سلطنت کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ ابھی آپ ہمارے محل میں چلیے اور وہاں آرام سے رہیے۔ یہ کہہ کر شہزادی اپنے والد کو لے کر اپنے محل میں چلی گئی۔ اس کا محل دیکھ کر اس کے والد بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم میری ایک بیٹی نے مجھے اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دے دیا۔ تو بچوں یہ ہے غرور کی کہانی۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ ہم پر جتنی بھی عنایتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہماری آسائشیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رحم و کرم سے اور ہمارے نصیب سے دی ہے۔ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نصیب بہت اچھا کرے اور ہمارے آنے والے بچوں کو بہترین نصیب کے ساتھ دنیا میں بھیجے۔ آمین ثم آمین۔